سلمان صاحب ندوی کے بارے میں؟ مولوی سلمان ندوی تو گمراہ ہو گئے، وہ تو صحابہ کی شان میں الٹا سیدھا۔ جی جی ہم تو خود مولوی عبدالعلیم فاروقی سے، مولوی عبدالعلیم فاروقی لکھنؤ کے ہمارے ساتھی ہیں نا، تو مولوی عبدالعلیم کو فون کیا کہ یہ مولوی سلمان شیعہ ہو گئے ہیں کہا کہ وہ شیعوں کے گود میں کھیل رہے ہیں، گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کو، سارے صحابہ جنتی ہیں بلا استثناء۔ وہ قرآن کا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سارے صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ میں بھی حسنہ چاہتے ہیں مودود صاحب۔ حسنہ کے معنی ہے جنت۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں۔ تو دو ہی جگہ ہے جنت یا دوزخ۔ جب صحابہ کوئی جنت میں دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے تو لازمی طور پر سب صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو وہی کہنے لگے مولوی عبدالعلیم فاروقی صاحب کہ آپ وہ میں تقریر سنے تھے پر، ہم نے کہا کہ سارے صحابہ جنتی، کہیں کہ آپ کی نیٹ پر ہم تقریر سنا، آپ نے خوش کر دیا۔ سارے صحابہ کا جنتی ہونا قرآن ہی میں ہے۔ مولانا سلمان کے صحابہ کا انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابی کے معنی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے۔ ایک لمحہ حضور کے ساتھ کوئی رہا تو صحابی ہو گیا۔ طویل صحبت، طویل صحبت کی وہ شرط لگاتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ کو طویل صحبت نہیں تھی ان کے کہنے کے مطابق۔ قرآن اس کا قائل نہیں ہے، امام بخاری اس کے قائل نہیں ہے۔ امام بخاری کے نزدیک صحیح تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ ایک لمحہ بھی دیکھا تو وہ صحابی ہو گیا۔ تو حضرت معاویہ صحابہ میں ہیں، جو صحابہ میں ہیں تو جنتی ہیں، اور جتنے ان کی غلطی یا کچھ ہے تو مجتہد سے ایک غلطی مجتہد سے ہو جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور مجتہد ثواب کو پا جائے تو 2 اجر ملتا ہے۔ تو اگر ان سے کچھ غلطی بھی ہوئی تو ایک ثواب تو ان کو ملے گا، اس سے صحابیت سے تھوڑے نکل جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ سے نہیں غلطی ہوئی ہے، امام شافعی سے نہیں غلطی ہوئی، ہر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے۔ تو غلطی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ثواب تو ہر حال میں ملے گا اس کو۔ مجتہد کبھی خطا اس سے ہو جاتی ہے اور کبھی ثواب کو پا لیتا ہے، تو خطا کی صورت میں بھی ایک ثواب، اور ثواب کو پا لیا تو 2 ثواب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی تھے، لیکن انہوں نے وصیت کیا تھا کہ ہماری نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ دیکھ لیجیے مالا بدعنمینوں کے ساتھ وہ ہے وصایہ شریف، ان کا وصیت تھی اور پڑھی گئی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے اور تداعی کے ساتھ تہجد کی جماعت کرتے تھے۔ دیوبند فتویٰ دیتا تھا مکروہ تحریمی کا، اور ان کی مسجد میں ہوتی تھی۔ آج بھی فتویٰ دیوبند کا وہی ہے کہ جماعت نفل نماز میں تداعی کے ساتھ مکروہ تحریمی۔ حضرت معاویہ کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ حضرت معاویہ کا واقعہ یہ ہے، بخاری میں ہے کہ حضرت معاویہ کے غلام تھے اکرمہ، تو عبداللہ ابن عباس کے یہ غلام تھے،
تو اکرامہ نے عبداللہ ابن عباس سے آ کر کہا کہ حضرت معاویہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مت کچھ کہو، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں، اور دوسری بات میں اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ یہ مشکات میں بھی ہے یہ روایت بخاری کے حوالے سے۔ تو صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اور مجتہد بھی صحابی، اور صحابی مجتہد تو بہت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت معاویہ مجتہد صحابی تھے۔ حضرت معاویہ کی جو جنگ حضرت علی سے ہوئی اس میں وہ خطا پر تھے، حضرت علی صواب پر تھے، تو وہ اجتہادی خطا ہے۔ اس لیے روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں حضرت علی کے سرحد پر، تم میرا ساتھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اگر حملہ کرو گے تو پہلا آدمی جو حضرت علی کی طرف سے لڑنے والا ہوگا وہ معاویہ ہوگا۔ تو وہ صحابہ کا اختلاف ہے۔ یزید کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف کیا ہے؟ فاسق کا۔ اور بعض علماء نے کافر کہا لیکن یہ صحیح نہیں، یہ شیعوں کا موقف ہے۔ اہل سنت فاسق کہتے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے، شہید کربلا و کردار یزید، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے کچھ حضرت قاری طیب صاحب نے یہی لکھا تھا، لیکن مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اس کا جواب لکھا، تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یزید کی تفسیق فاسق ہونے پر اجماع ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ صحیح ہے۔ میری کتاب پڑھیے تو سب مولانا حبیب الرحمن صاحب کی ایک ایک بات کا جواب اس میں مل جائے گا۔ کون سے مولانا حبیب الرحمن جو ابھی ہیں؟ نہیں، وہ آدمی جو بڑے محدث گزرے۔ یہ حبیب الرحمن آدمی یہ کوئی محدث تھوڑے ہی ہے، وہ مولانا حبیب الرحمن آدمی۔ یہاں ذوالقیصرہ کی بات چلی تھی نا، تو ذوالقیصرہ کی بات وہی مولانا حبیب الرحمن آدمی سے ہم لوگ رجوع کیا تھا۔ تمیمی، ہاں، ذوالقیصرہ تمیمی اور یمانی، ان دونوں میں صحابی کون ہے، اسی پر یہ ہوا تھا۔ اسی پر بات ہوئی تھی۔ مرقات پیش کیے تھے حوالے میں، ہاں، شرح مشکات۔ وہ اصل یہ صحابہ میں حافظ ابن حجر کی بھی بات صاف نہیں ہے۔ تمیمی اور ذوالقیصرہ یمانی دونوں دو ہیں کہ ایک ہے، اس میں بھی یہ ہے گڑبڑ، دو بھی ہے اور ایک بھی ہے، یہ بھی دونوں بات لکھا ہے یہ صحابہ میں۔ بہت مناظرے میں بڑا مسئلہ چلا تھا، ہم لوگ سر مڑاتے نہ تھے، تو اس نے شریف الحق صدر تھا ان کے جلسے کا، تو وہ بتایا تھا کہ ذوالقیصرہ جو آئے گا تو ذوالقیصرہ سر مڑائے گا، اس کی علامت، اور اسی میں بات کیا ذوالقیصرہ تمیمی اور یمانی کا۔ تو مولانا حبیب الرحمن صاحب پر لکھا گیا تھا اس زمانے میں، اتنا ہم کو علم ہی نہیں تھا، حسابہ ہمارے پاس تھی نہیں۔ اب تو الحمدللہ بہت کتاب میرے پاس